مریم کی ماں کا نام کیا تھا؟ حنہ بنت فاقوس. تقریباً تفسیروں میں آتا 80 سال کی عمر ہو گئی، کوئی اولاد نہیں، ان کے پاس کوئی اولاد نہیں. ان کے گھر کے سامنے ایک درخت تھا. تفسیر سنیں، یہ گھر سے تھوڑی سی باہر نکلی، اس درخت پر دیکھا ایک چڑیا بیٹھی تھی اور اپنے بچوں کو چوگا دے رہی تھی. کیا دے رہی تھی؟ چوگا مطلب چارہ، کھانا، بچوں کا پیٹ بھرا رہی تھی. وہ چڑیا اپنے بچوں کو چوگا دے رہی تھی، بڑا پیار کر رہی تھی، چی 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 آواز آ رہی تھی. انہوں نے بھی کہا مولا پروردگار بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں، اب میری تو عمر رہی نہیں، اے اللہ مگر تو رحمان الرحیم کریم ہے مولا، تو مجھے اگر بچہ عطا فرما دے مولا، اگر بچہ عطا فرما دے گا. ادھر حضرت ابراہیم بھی دعا کر رہے، اگر بچہ عطا فرما دے گا تو میں اپنا بچہ بیت المقدس کی یعنی جو قبلہ تھا اس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے. اللہ نے دعا قبول کر لی. ادھر یہ حاملہ ہوئی، حضرت ابراہیم کا انتقال، یہ اولاد اسحاق میں سے، حضرت سلیمان بن داؤد کی اولاد میں سے. ادھر اب پیٹ سے ہو گئی، اب کیا پتا تھا پیدا ہونے والا لڑکا یا لڑکی ہے. اتفاق سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی تھی. اب بیت المقدس اللہ کا گھر، قبلہ، اب اس میں لڑکی کیا خدمت کرے گی؟ اگر لڑکی ناپاک ہو، اس کو حیض آتا ہو یا نفاس، تو وہ مسجد میں نہیں جا سکتی. اللہ نے ان کو اس سے بھی پاک کر دیا. اب وہ لڑکی ہوئی، انہوں نے وقف کر دیا. وہاں پر خادموں کی محراب بنی ہوئی تھی. خادموں کے جیسے آج مؤذن کا حجرہ ہوتا نا، حجرہ ایک سیٹ میں بناتے ہیں، اذان پڑھنے والے جھاڑو بند ادھر رہتے ہیں، ایسے ہی محراب بیت المقدس میں بنی ہوئی تھی. قرآن کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھو. اللہ اللہ حضرت مریم کو جب قرآن اندازی ہوئی، کہاں رکھے، کیا کرے، کون پالے، وہاں پر ان خادموں میں حضرت زکریا بھی موجود تھے. کون موجود تھے بولو؟ اور حضرت زکریا اللہ کے مقدس نبی ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھنا. حضرت زکریا کون ہے بولو؟ اور حضرت مریم نبی نہیں ہے بلکہ ولیہ، یہ ذہن میں رکھنا. تو مرتبہ کس کا اونچا ہوتا ہے، نبی کا یا ولی کا؟ یہ سب کو معلوم ہے نبی کا. حضرت مریم کے لیے ایک محراب بنا دی. اور حضرت زکریا رشتے میں حضرت مریم کے کیا لگتے تھے؟ قرآن کی تفسیر پڑھا کرو تو پتا چلے. کیا لگتے تھے؟ خالو. مطلب حنہ بنت فاقوس اور حضرت زکریا کی بیوی، یہ دونوں بہنیں تھے. سمجھ گئے آپ؟ حضرت زکریا نے ان کو پالا، محراب میں رکھ دیا. حضرت زکریا پال رہے ہیں، محراب میں رکھ دیا. وہیں پہ تھوڑی ہوشیار ہو گئی، تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے. اپنی محراب میں جہاں پر رہتی تھی حضرت مریم رہتی تھی، تو دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے پاس پھل بیچنا شروع کر دیے، اپنی قدرت سے پھل اتارنا شروع کر دیے. اگر سیب کا موسم نہیں ہے تب بھی سیب وہاں پر موجود ہے، کیلے کا موسم، انار کا موسم نہیں ہے تب بھی انار، امرود وہاں پر موجود ہے. حضرت زکریا نے دیکھا تو پھر کہا قال یا مریم. کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے مریم. قال یا مریم ان لکی ھذا. اے مریم یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ قرآن پوچھو ان سے، سورہ عمران کی آیت ہے نہیں. قال یا مریم ان لکی ھذا. اے مریم ذرا بتاؤ یہ بے موسم پھل کہاں
پڑھا کرو تو پتہ چلے لوگوں کو اپنی ٹینشن سے، اپنی رنجشوں سے، اپنی لڑائیوں سے اس کی ٹانگ نیچی رہ گئی، اس کی ٹانگ اونچی، اس سے فرصت ملے تبھی تو، تیری میری ٹانگ کھینچنے سے فرصت ملے تبھی تو۔ دل میں جگہ نہیں ہے، دل ہے کالے اور بس اوپر سے لگ رہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ یہی ہے ماشاءاللہ۔ قال یا مریم ان لکی ھذا، اے مریم سیب کا موسم نہیں ہے، کہاں سے آئے؟ انار کا موسم نہیں ہے، کہاں سے آئے؟ حضرت مریم کیا جواب دیتی ہے؟ قالت هو من عند اللہ۔ حضرت مریم کہتی یہ اللہ کے پاس سے، اللہ کی جانب سے ہے۔ قرآن کے لفظ کو ذرا دیکھو، ایک ایک لفظ کھلا ہوا۔ عربی اگر دوسری تیسری جماعت پڑھنے والے بچے نا وہ بھی سمجھتے ہوئے چلے گئے، پھر رابعہ خامسہ سادسہ کا تمام، اور پھر بدر العلوم الحمدللہ پڑھائی بھی اچھی ہوتی ہے۔ آدھے سے زیادہ تو اس آدھے سے کیا میں سمجھ رہا ہوں اللہ ماشاءاللہ ایک آدھ کو چھوڑ کے سبھی بدر العلوم میں پڑھے ہوئے ہیں۔ قالت هو من عند اللہ۔ حضرت مریم بولی یہ پل جو دیکھ رہے ہو یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ يرزق من يشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا نے کہا اچھا وہ مولا جب بے موسم پھل دے سکتا ہے، ان کی 100 سال سے عمر زیادہ تھی اور اولاد ان کی بھی نہیں تھی، کہ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیوں میں کوتا نہیں، طاقت نہیں، اس لائق نہیں کہ بچے ہو جائے، مگر میرا مولا تو اس لائق ہے جو بغیر موسم پھل دے سکتا ہے، تو وہ بغیر قوت و طاقت کے اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو نبی دعا مانگ رہے ہیں بیت المقدس میں نہیں، قبلہ تھا نا، قرآن بولتا ہے کہاں پر دعا مانگ رہے؟ جہاں پر حضرت مریم رہتی تھی ان کی محراب میں کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہیں پر مقدس اللہ کی بندی جو رہتی تھی حضرت مریم رہتی تھی، اور یہ مانگنے والے نبی ہے۔ اب کہہ رہے مولا جب تو اس محراب میں اپنی مقدس بندی کے لیے بے موسم پھل دے سکتا، مولا مجھے بھی یہاں پر پروردگار تو مجھے بھی اولاد عطا فرما دے۔ جیسے ہی دعا مانگی تو اللہ کے مقدس نبی کی دعا قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دعا کر ہنالک دعا زکریا۔ ہاں میں دعا لوں، ہاں بیٹا اس کو سنبھالو، دیکھو کہیں سے تار کو چھڑا ہوا نہیں ہے، چلو وہ صحیح کر لیں۔ اب دعا مانگی ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ اپنے رب سے کہہ رہا قال رب هب لي من لدنك اور پھر ذریۃ طیبہ، اچھی اولاد، نیک اولاد، صالح اولاد مانگی۔ کیا مانگی بولو؟ اب بتاؤ نبی ہو کر کے کس کی جگہ پر مانگ رہے؟ مقدس بندی بنی ان کی جگہ پر مانگ رہے، وہ تو کہہ سکتے تھے۔ اب قرآن میں آیا یا نہیں آیا، قرآن سے ثابت ہوا یا نہیں ہوا، نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے کہہ دی فنادته الملائکہ، سبحان اللہ، وهو قائم يصلي فی المحراب۔ محراب کا ذکر آیا قرآن میں، محراب کا، پوچھو ان سے وفاد کے ہم نے پوچھا ہے کہ نہیں؟ اب یہی سب بتاؤ اللہ کے ولیوں کے یہاں پر جایا کرو، مگر دل سے مانگا کرو، پیارے دل سے مانگا کرو، انشاءاللہ یہ وہ مقام ہوا کرتے ہیں جہاں پر اللہ کے بندوں
بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اگر ہم اس لائق نہیں ہیں مولا تو تو علی کل شیء قدیر ہے اے اللہ میرے مولا تو تو وہ ہے جسے چاہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے سبحان اللہ. اب پاور کی بات آ رہی ہے اب اٹھاؤ پھر 19واں سپارہ 19واں سپارہ جب قرآن کی طرف آ گئے تھے مگر قرآن پڑھا کرو گے نا بولو نا انشاءاللہ. کام بھی بندہ وہی زیادہ کرتا ہے نا جس میں دکھاوا زیادہ ہوتا ہے پہلے کے لوگ تھے کہتے تھے کہ نیکی کر کنویں میں ڈال پہلے لوگ کہتے ہیں نیکی کر کنویں میں ڈال اور اب کیا معاملہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال نیکی کر یوٹیوب پہ ڈال 1 کلو دال اگر بٹوا دی نا لاک ڈاؤن میں تو 10 جگہ فوٹو کھچوا رہے ہیں ہماری تقریر میں اگر 50 روپے دینے آتا ہے نا تو مجھے نہیں دیکھ رہا دیکھے گا ادھر چینل والی طرف آگے میرا بھی فوٹو آ جائے سارے کے سارے وہی کام اور یہ پتہ نہیں ہے نماز الصلاۃ اہم العبادات ہے تمام عبادتوں میں اہم افضل ہے اگر وہی دکھا کر کے پڑھو گے بیچ میدان میں اگر لوگ مجھے بھی دیکھیں گے جھوم جھوم کر بڑا اونچا نمازی ہے ساتھ بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں اگر دکھاوے کی نماز بھی پڑھو گے نا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی منہ پہ مار دے گا تمام جتنے بھی ہیں اللہ اچھے کاموں کی عادت ابھی 19 سے بارے بتاؤں امام احمد بن حنبل کی ایک بات یاد آ رہی ہے اجازت ہے جی جی سننا چاہ رہے ہیں آپ لوگ جی امام احمد بن حنبل کی ایک مرتبہ ایک خادم تھا ساتھ میں دونوں سفر کے لیے نکلے جیسے ہی ندی کے کنارے پر آئے ہوا کا ایک جھونکا چلا اور پیڑ جو تھا برابر میں نا اس پیڑ کے بچھو بیٹھا تھا کون بیٹھا تمہیں بڑی کیا سے ایک بچھو بیٹھا تھا اور جیسے ہی پیڑ پہ ہوا کا جھونکا لگا وہ بچھو پانی میں گر گیا اب وہ بچھو ڈوبنے لگا انہوں نے دیکھا امام احمد بن حنبل نے یہ ڈوب جائے گا اور مر جائے گا مگر ذرا کتنا رحم دل دے اللہ اللہ انہوں نے کپڑے سمیت اس دریا میں اس پانی میں داخل ہو گئے اور ہو کر کے اس بچھو کو بچانے کے لیے اس میں داخل ہوئے گھس گئے اور ہاتھ سے اس بچھو کو ہتھیلی پہ اٹھا لیا ہاتھ پہ اٹھایا مگر جیسے ہی پانی سے باہر آیا بچھو نے بھی دیر نہیں کری ڈنک مار دیا اب بتاؤ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اگر تم اس جگہ ہوتے تو کیا کرتے کہتے رک جاؤ چپل نکال کے اس کی سروس کرتے تھے ان کی سمجھ بہت آئی بات اچھا بولو تھا نہیں تھا ایسا بولو تھا نہیں تھا کہہ رہے تھے اب جیسے اس نے کاٹا یا کچھ بھی کرتے تو پھینک کے 2 گالی تو دے ہی دیتے 2 گالیاں تو پکی تھی مگر امام احمد بن حنبل نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے مولا یار تکلیف ہو رہی ہے اس پہ پھر رکھ دیا انہوں نے اور جیسے ہی رکھا اس سے سنبھلا نہیں گیا پھر دوبارہ وہ پانی میں گر گئے اور جب گرا حضرت تو پھر ڈوبنے لگا امام احمد بن حنبل نے پھر اٹھا کر ہاتھ ہتھیلی پہ لے لیا تو پھر اس نے ڈنک مار دیا آتا ہے کہ 7 مرتبہ اس بچھو نے کاٹا کتنی مرتبہ ڈنک مارا اس نے 7 مرتبہ احمد بن حنبل نے برداشت کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے اگر پتہ چل جائے نا وہ تجھے جھوٹ بھی کہتے نا وہ تیری بڑی برائی کر رہا تھا تو یہ بھی سے گالی دینا شروع کر دیتا اتنا بھرا ہوا غصے میں اتنا اب سوچے گا نہیں کہ کوئی مولانا تھا کوئی عالم تھا قوم تھا کیا وہ سن لے ختم اللہ اللہ امام احمد بن حنبل ایسے امام احمد بن حنبل نہیں بنتے 7 مرتبہ ڈنک مارا اور جیسے ہی ڈنک مارا انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا پھر بھی رکھ دیا جو خادم تھا نا برابر میں مرید اسے غصہ آ گیا وہ کہنے لگا حضور گستاخی معاف بولے بولو
بولے اجازت دے دینا اسے 2 منٹ میں ٹھیک کر دوں گا. اچھا مریدوں کو کچھ غصہ زیادہ ہی آتا ہے. یہ بھی پیر کو کم آتا. پیر تو خالی ایک انگلی لگا دیتا ہے, باقی تو ساری سنتیں مرید ہی ادا کرتے ہیں. بولو ہے کہ نہیں؟ لیکن سننے کی بات ہے اللہ اللہ انہوں نے وہ خادم بولا حضور بس تھوڑی اجازت دے دے سے ڈبا کے دوبارہ مار دوں گا. 7 مرتبہ اس نے کاٹا. مگر احمد بن حنبل کا ذرا جملہ سنو. دوسروں سے لڑنے والوں, نفرتیں کرنے والوں, تیری میری برائی کرنے والوں, ادھر کی ادھر کرنے والوں, پیارے جملہ اگر دل کی تختی پہ حضرت بھرپور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پاک سے اگر دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے گئے, ہو سکتا ہے کہ جملہ تمہاری تقدیر بدل دے. انہوں نے کہا کیا کہ حضور آپ اجازت دے دے, اجازت دے دے, میں اسے بھی 2 منٹ میں سنبھال دوں گا. کتنی بری عادت ہے یہ, کاٹتا چلا جا رہا ہے آپ کو. امام احمد بن حنبل بولے اچھا جناب پہلے تو اپنا غصہ قابو میں کرو, تم بہادر نہیں ہو. حضرت علی نے فرمایا کہ جو غصے کو قابو میں کر لے وہی بڑا بہادر ہے. پہلے غصہ قابو میں کرو, اور دوسری بات یہ ہے یہ اس کی بری عادت ہے نا کاٹ رہا. تم کیا جانتے ہو اسے مار دوں میں؟ کہاں جی؟ بولے اچھا. بولے جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں؟ سبحان اللہ. کہا جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں؟ اب قرآن تو ہم لوگ پڑھتے ہیں, صحیح بتا رہا ہوں, معاف کرنا میں بھی آ رہا ہوں اور جگہوں میں بھی جاتا ہوں. اگر یہ ترقی کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, تو جلنے والے خود بخود 2 ایک ہو جاتے ہیں. کوئی جلسہ کر لے, اچھا کام کر لے, کوئی عرس کر لے, کوئی مدرسہ چلائے, کوئی بھی اچھا کام کر لے, تو 2-4 نہ ان سے کبھی لڑائی ہوئی نہ کوئی بات ہوئی, خود بخود جلے. اس کا نام ہر جگہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہی چیز مارے ڈال رہی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کو ذرا سنو, ایک جملہ یہ بھی سن لینا. صحابہ کے بعد, انبیاء اور رسول کے بعد مرتبہ کس کا تھا؟ کرو صحابہ کا. اب صحابہ کے بعد امت مسلمہ کو اگر جس ذات سے سب سے زیادہ فائدہ ملا ہے, دین اور اسلام کا فائدہ ہوا ہے, اس ذات کا نام امام اعظم ابو حنیفہ. اس ذات کا نام امام اعظم ابو حنیفہ. انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرف کر لیا اور یہ رات کو اللہ کی عبادت کرتے تھے. پوری رات رو رو کر کے قرآن کی تلاوت, پوری رات رو رو کر کے اللہ کو یاد کر. اتنے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ پوری رات عبادت کرتے تھے. مگر ان کی پڑوس میں ایک جوتی سلنے والا, پڑوس میں ایک جوتی سلنے والا, جس کو موچی بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں موچی, وہ جوتی سلنے والا, اس کی بری عادت تھی رات کو شراب پی کے گھر میں گالیاں رکھتا تھا, شور مچاتا تھا, برتن توڑ پھوڑ کرتا تھا, پورے گھر والوں کے ناک میں دم تھا. امام اعظم ابو حنیفہ اپنی چھت پہ عبادت کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت, اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے, گناہوں سے توبہ کرتے تھے. رات گزر رہی اور یہ رات پر ہنگامہ کرتا تھا, گھر والے اسے ڈانٹتے تھے, مارتے تھے, باندھ کے ڈال دیا کرتے تھے. مگر امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک دن بھی اسے ڈانٹا نہیں, ایک دن بھی اسے کچھ بھی نہیں کہا, ایک دن بھی اس کی ہجو نہیں کی. اب ایک دن معاملہ کیا ہوا, اور امام اعظم ابو حنیفہ اللہ قاضی تھے جن کا فتویٰ عالم اسلام میں چلتا تھا, وہ امام اعظم ابو حنیفہ ایک دن رات کو جب عبادت کر رہے تو پوری رات اس گھر سے کوئی بھی آواز نہیں آئی, بالکل آرام سے عبادت. صبح کو امام اعظم ابو حنیفہ اس کے دروازے پہ پہنچے, اس کے دروازے پہ پہنچے. یہ بچوں کے لیے بہت نصیحت کی بات ہے, کیونکہ اپنے اندر کا شیطان مارنا بہت ضروری ہے. شیطان مر جائے گا, پھر عالم بنو گے تو اس کی خوشبو الگ ہوگی. امام اعظم ابو حنیفہ اس کے دروازے پر گئے, نکلے گھر پہ, ارے امام صاحب آپ تو
تشریف نہ اتنے بڑے عالم. ارے حضور اجازت دیتی ہو کہ ہم خود آ جاتے. کہا نہیں. بولے پتہ نہیں وہ اس گھر میں ایک شخص تھا وہ جو جوتی کا کام کرتا موچی, وہ روزانہ رات کو ہنگامہ کرتا تھا. آج اس نے ہنگامہ نہیں کیا, اس کی خیریت لینے آیا ہوں. ٹھیک تو ہے, وہ دنیا پہ ہے کہ نہیں ہے, کوئی پریشانی تو نہیں ہے, کیا بات ہے؟ کون پہنچے یہ؟ ارے یار امام اعظم ابو حنیفہ تھے, کوئی چھوٹا موٹا مولانا نہیں تھا یہ, امام اعظم ابو حنیفہ کے. اب جب اتنا کہا, بولے حضور ہمیں بہت برا لگتا تھا آپ عبادت کرتے شور, آج کے بعد اس گھر سے شور کی آواز نہیں آئی. آج کے بعد شور مچانے والا ختم, آج کے بعد کوئی آواز نہیں, آپ اطمینان سے اپنی عبادت کریں. کہا یہ تو بتائے ہوا کیا انتقال ہو گیا؟ کہا نہیں, سرکاری پولیس آئی تھی, ہماری ناک میں دم ہو گیا تھا, ہم نے سرکاری پولیس کو بلا کر کے اس کو جیل میں ڈلوا دیا. اب وہ جیل میں رہے گا, جیل میں, یہاں نہیں آئے گا. ناک میں دم کر دیا اس نے, گھر والے بھی پریشان تھے. اللہ, دن بھر گزرا امام اعظم ابو حنیفہ کا, وہ رات بھی گزر گئی. دوسرے دن صبح کو امام اعظم ابو حنیفہ حاکم کے پاس گئے, ملاقات کی. کہا ایسے ایسے میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا. کہا حضور ہمیں پتہ چلا ہے, آپ تشریف لائیں, بتائیے. حاکم دیکھ کے کھڑا ہو گیا. امام اعظم ابو حنیفہ نے, آپ تشریف لائیں, بتائیے. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا میں پڑوسی ہوں, پڑوسی کا کچھ تو مجھ پہ حق ہوتا, پڑوسی کا پڑوسی پہ کچھ تو حق ہوتا ہے, اسی لحاظ سے میں آیا ہوں, اس کی خیر و خبر کے لیے آیا ہوں. پتہ چلا اسے آپ نے جیل میں ڈال دیا ہے. کہا جی. اچھا یہ قصور تھا؟ کہا. امام اعظم ابو حنیفہ بولے کیا میری ضمانت پہ آپ اس کو چھوڑ سکتے ہو؟ آج ہے